رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہے ناخدا غوث اعظم۔ تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تم ہی درد کی دوا دو یا غوث اعظم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، شفیع بزرگ و عزیز ساتھیوں، الحمدللہ تحریک اصلاح اعمال اور انوار اسلام نیٹ ورک کے زیر اہتمام غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس اور پروگرام میں ہم حاضر خدمت ہے، اور ہمارے ساتھ آج جو شخصیت سوال و جواب کے سیشن میں حاضر ہے، یہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری نقشبندی مجددی قادری صاحب قبلہ، خلیفہ ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ، ڈائریکٹر ابو الفدا اسلامک ریسرچ سینٹر۔ حضرت گوناگوں مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت عنایت فرمائے، میں حضرت کو جزاک اللہ خیر احسن الجزا۔ اللہ سبحانہ تعالی مزید آپ سے ہمیں استفادے کا موقع عنایت فرمائے، اور مزید اللہ آپ کے وقت میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے علم اور مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور سلسلے نقشبندیہ کا خصوصی فیضان اللہ آپ پہ جاری فرمائے۔ الحمدللہ سیشن کا ایک حصہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرا سیشن ہم جو ہے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یہ کہ سوال ہوتا ہے، جیسے کہ کیونکہ غیر مقلدین زیادہ اس ٹاپک پہ جو ہے سوالات کرتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالتے ہیں کہ جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا خدم ہر ولی کے گردنوں پر ہے، غوث پاک کیوں فرمائے؟ صدیق اکبر تو ساروں میں افضل ہے، یہ صدیق اکبر کیوں نہیں فرمائے تمام انبیاء میں؟ پھر اگر صدیق اکبر نہیں تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولایت کا آغاز ہوا، انہی سے ساروں کو فیض ملتا ہے، تو پھر مولا کائنات یہ کیوں نہیں بولے کہ میرا قدم ہر ولی کے گردنوں پر ہے؟ غوث پاک کیوں بولے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس سوال جواب کے سیشن کے دوسرے حصے پر میں دونوں حضرات کو اور دونوں تنظیموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وقت کی ضرورت کے مطابق اور جو چیلنجز ہوتے ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے ان محافل کا، ان نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سوال ہے بڑا تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، تھوڑا بعض وقت ہمارے اہل سنت والجماعت کے حضرات بھی سنتے ہیں تو تھوڑا سا تردد کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی سوال کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں کاؤنٹر کویسچن کے لیے، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ سوال کا ایک جواب ہوتا ہے، ایک سوال کا جواب خود سوال ہوتا ہے۔ تو اگر اس روح کے حساب سے، یعنی مناظرے کی شکل میں کہہ رہا ہوں میں، یا ڈیبیٹ کی شکل میں، کہ اگر میں یہ سوال کروں کہ بھائی صحابہ کرام ایمان کے علم کے مراکز ہیں، پھر انہوں نے بخاری شریف کیوں نہیں لکھی؟ جی مسلم شریف بھی تو نہیں لکھنا چاہیے تھا، پھر ترمذی شریف، ابو داؤد، بھائی مسئلے جھگڑے ہی نہیں ہوتے کہ بھئی یہ حدیثیں اتنی صحیح ہیں، ایک جگہ جمع ہو جانا تھا۔ صحیح بھئی مسئلہ ہی ختم ہو گیا تھا، یہ حدیثیں صحیح ہے، ایک جگہ جمع ہو جائے، ابو بکر صدیق جمع کر دیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ احادیث میں علم رکھنے والے، وہ کیوں نہیں جمع کر دیے ایک جگہ، کتاب شکل کیوں نہیں بنا دی ایک جگہ احادیث؟ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کو کیا فضل، کیا مقام، کیا شان و مرتبہ دینا ہے۔ اس سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بڑے پیر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ صحابہ کرام مولا علی سے یا صدیق اکبر سے افضل ہو گیا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں لاکھوں
قطب ابدال اولیاء اغواس آ جائیں تو بھی ایک ادنا درجے کے صحابی کے مقام و مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک علیحدہ ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ غیر صحابہ میں، اب اس پر بڑی تفصیلی بحث ہے. زبدۃ الاثار میں شاہ عبداللہ محمد دہلوی نے اس پر بحث کی ہے. آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس میں کون کون شامل ہے. اس میں آخر میں خلاصہ یہ لکھا انبیاء اور صحابہ اس سے خارج ہے. غیر صحابی میں جتنا مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. جب یہ غیر صحابی کہہ دیا گیا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. وہ فہرست سے وہ حضرات نکل گئے ہیں کیونکہ ان کو راست فیض مصطفیٰ ملا تھا، ان کو راست نہیں بالراست ملا ہے غوث پاک کو. اس وجہ سے غوث پاک نے جو کہا کہ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر. اچھا اس میں بھی ایک اور ایک سوال ہوتا ہے بھئی، یہ سادگی کے انکساری کے خلاف ہے. اولیاء کرام تو عاجزی انکساری کے پیکر ہوتے ہیں. یہ ایسی بڑی بات کیسے کہتے ہیں میرا قدم کسی کی گردن پر؟ تھوڑا ذرا آڈ لگتا ہے دکھنے میں. تو شاہ ولی عبداللہ محمد دہلوی نے دوسری کتاب ہے تنبیہ العارف بما وقع فی العوارف، شاہ بابا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کے ایک قول کے اوپر رد پر لکھی ہے انہوں نے. اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کا چرچا کرو. تو اس کے حکم کے تحت اللہ حضرت غوث پاک نے میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر اسی لیے فرمایا. پھر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرو گے تو وہ زیادہ ہوگی، اگر چرچا نہ کرو گے دردناک عذاب ہوگا. تو بولے یہ تو وعید آئی ہے. اور پھر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمانے کے لیے حکم دیا، تب جا کر کے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی ہے. یہ ولایت کے جو نظام ہے اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام و مرتبے کو تمام اولیاء کرام پر، اولین و سابقین و لاحقین پر واضح کرنے کے لیے حکم دیا. اسی کے تحت آپ نے یہ حکم فرمایا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ابھی ہم نے ایک ڈیفیکلٹ سوال کو بہت آسان الفاظ میں انہی کے سوال کو انہی کو جواب دیتے ہوئے مختصر انداز میں اس کو مکمل کیا. صاحب ایک یہ بھی ہے سوال یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ، آپ والد کی نسبت سے حسنی ہیں، والدہ کی نسبت سے حسینی سادات ہیں، دونوں نجیب الطرفین ہیں. اور آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے تفریح الخاطر میں ملتا ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد ماجد کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا سیکون لہ شأن بین الاولیاء والاقطاب، سیکون محبوبی و محبوب اللہ، وہ میرا بھی محبوب ہوگا اللہ کا بھی محبوب ہوگا. وسیکون لہ شأن بین الاولیاء والاقطاب، اولیاء اور اقطاب میں اس کی ایسی شان ہوگی کشأنی بین الانبیاء والرسل، جیسے میری شان انبیاء اور رسولوں میں ہے، اولیاء اور اقطاب میں ان کی وہ شان ہوگی. جو محمد کیا ہے کہ درمیان انبیاء، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے اولیاء کرام میں وہی مقام و مرتبہ رکھا گیا ہے. آپ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہے، ولادت سے پہلے آپ کی ولایت کا چرچا ہو چکا ہے. بھئی ولایت سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے آپ کے چرچے ہو چکے ہیں. ہر کوئی کون، حضرت جنید بغدادی 300 سال پہلے کہہ رہے ہیں. ایک بغداد میں جیلان میں ایک نوجوان اٹھے گا کہ بھئی ان کا قدم میری گردن پر ہوگا. لوگوں نے کہا کون؟ آپ نے فرمایا ان کا نام یہ ہوگا سید الاولیاء ہوں گے، قطب العارفین ہوں گے، فلاں فلاں. آپ کی تعریف 300 سال پہلے بیان فرمائی ہے. تو لوگ انتظار کرتے رہے، تمام اولیاء کرام آپ کی آمد کا انتظار کرتے رہے. پھر جب آمد ہوئی ہے تو اس کے باوجود، مادرزاد ولی ہونے کے باوجود، آپ نے علم وہبی سب کچھ وہباً عطا ہو گیا، مگر اس کے باوجود آپ نے کسباً حاصل کرنے کی طرف کوشش کی. بلکہ آپ نے اپنے شہر کے علماء کرام سے، فقہا سے، متکلمین سے سب سے علوم ظاہری حاصل کیا. پھر بغداد تشریف لے گئے، وہاں کے علماء سے علم دین حاصل کیا. پھر اس کے بعد معرفت کی طرف تشریف لائے. آپ اکثر لوگ بڑے پیر کی کرامات سنا کر خاموش ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑے پیر کی سب سے بڑی کرامت آپ کا علم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کا علم ہے سب سے بڑی کرامت، کیونکہ بڑے پیر بذات خود فرماتے ہیں. میں کہوں آپ کہوں تو الگ بات ہوگی نا. بڑے پیر جب خود فرمائیں، آپ کا قصیدہ اٹھا کر سنیں آپ، جی درست علما حتی صرت خطبا، میں قطبیت کے مقام پر پہنچا تو علم حاصل کر کے پہنچا. علم ہوگا تو آدمی کو سچ اور حق میں فرق کرنے کی تمیز پیدا ہوگی، حق اور باطل کو سمجھ سکے گا. جب بھائی آپ مراقبے میں ہے، شیطان نیچے اتر رہا، تو آپ نے کیسے پتا چلایا کہ وہ شیطان ہے؟ ایک تو فضل ربی ہے ہی ہے، بے شک، وہ فضل ربی کے حصول کے لیے بھی تو علم ہونا ضروری ہے.
اگر علم نہیں ہوگا تو آدمی اس کو پھر صحیح سمجھ جائے گا، بھٹک جائے گا. تو آپ کا سب سے بڑی کرامت آپ کا علم ہے، آپ کی صداقت ہے، سچائی ہے، پاکیزگی ہے، آپ کی تعلیمات ہے، صبح قیامت تک روز روشن کی طرح آیا ہے. پھر تصوف و طریقت میں آپ ابتدا سے یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک حضرت امام مہدی کو چھوڑ کر جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں ان سب کے سردار اور ولی کا نام حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضا ہوا. اس میں کسی سلسلے کو کوئی شک نہیں ہے، بالکل، چاہے وہ نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، رفاعی ہو، کوئی بھی ہو، ہر سلسلے پر فیضان غوث اعظم ہے. بے شک. اگر وہ مانے تو سب کچھ ہے. حضور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جی بالکل. فرمایا کہ بھئی جو فیض اللہ نے حبیب پاک سے حضرت علی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پہنچایا، اس کے بعد حسنین کریمین، اس کے بعد ائمہ اثنا عشر 12 ائمہ کو پہنچا، بالکل اس کے بعد راست وہ فیضان حضور غوث الاعظم کو پہنچا، اس درمیان کوئی نہیں ہے. بالکل. پھر پوچھے آپ کا مقام کیا ہے؟ تو فرمایا میں ان کا نائب ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے قدم بر قدم چلنے والے کا نام مجدد الفسانی ہے. تمام اکابرین کا یہی کہنا اور یہی ماننا ہے. سبھی نے کون عبداللہ بن یافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یا غوث الورا غیث الندى نور الہدى بدر الدجا شمس الضحى بل الانور. یا غوث الورا، اے غوث الورا، غیث الندى نداؤں کو سننے والے، یا نور الہدى ہدایت کے نور سرچشمہ، یا بدر الدجا اے 14ویں رات کے چاند، یا شمس الضحى صبح کا چمکتا ہوا سورج، بل الانور بلکہ اس سے بھی روشن اور منور شخصیت کا نام حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ بھی مطلب کہ الحمدللہ اب کسی بھی ولی کے لیے کتنا علم ہونا ضروری ہے؟ ولی کے لیے علم کم سے کم اتنا ہو کہ وہ حرام و حلال کی تمیز کر سکے. جی. قرآن کریم صحیح طور پر پڑھنا آتا ہو، معنی مطالب سمجھ سکتا ہو، اور جو ہے حرام و حلال کی تمیز کر سکے. کم سے کم علم ظاہری کا اتنا ہونا لازم ہے. اگر اتنا علم نہیں ہوگا تو وہ آدمی تصوف کے پیر نہیں بن سکتا، پیری مریدی نہیں ہو سکتی اس سے، کیونکہ اس کو شریعت کا علم ہی نہیں ہے. شریعت کے علم کے بغیر آدمی پیدل ہے. بندہ نواز سرکار نے فرمایا الشریعت کالسفینۃ والطریقۃ کالبحر. شریعت ایک کشتی کی طرح ہے اور طریقت سمندر کی طرح ہے. آپ پانی لے کر طریقت کا سمندر کراس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو شریعت کی کشتی نہ ملے. تو شریعت کی کشتی ہونا ضروری ہے. اور اچھا کوئی یہ سمجھے گا کہ شریعت کی کشتی مل جائے تو کافی ہے، نہیں. کشتی لے کر کیا کریں گے اگر پانی بھی نہیں ہے تو؟ صحیح. تو کشتی بھی لازم ہے، سمندر بھی ضروری ہے، طریقت بھی ضروری ہے. بعض کہتے ہیں نہیں اندر کا پوست طریقت ہے، اوپر کا چھلکا شریعت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن تھوڑا اس میں وضاحت ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے جن اکابرین نے کی ہے وہ اپنے مقام اپنے ذہن کے اعتبار سے کیا ہوگا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اندر کا پوست اگر آپ اخروٹ لے لیں، اوپر کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، اندر کا کھا لیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ شریعت آپ اکھاڑ کر پھینک دیں طریقت کو لے لیں، نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کہ اکابرین سے جو ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. بے شک. اگر شریعت جسم ہے تو طریقت اس کی روح ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، رہنا لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا معاملہ یہی تھا کہ شریعت اور طریقت دونوں میں کامل تھے. دونوں کا کمال. شریعت میں ایسا کہ ایک ہی وقت میں چاروں فقہ پر آپ فتویٰ دیا کرتے. اگر کوئی حنفی آگے پوچھتا حنفی فتویٰ، شافعی آتا تو شافعی کے مطابق، مالکی آتا مالکی، حنبلی آتا تو حنبلی کے مطابق دیتے. قرآن کی تفاسیر، علم کے بارے میں کیا مقام ہے کہ ابن جوزی جیسے آدمی 40 تفاسیر سن کے بے ہوش ہو گئے وہاں پر. تو علم کا ہونا ضروری ہے. ظاہری علوم جب تک نہیں ہوں گے تو جب تک کہ وہ آدمی تصوف کی منزل پر قدم نہیں رکھ سکتا ہے. گمراہ ہونے کا امام مالک علیہ رحمہ نے کہا نا کہ جس نے شریعت حاصل نہیں کی اور ڈائریکٹ تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہو گیا. اللہ. تو زندگی ہے، گمراہی اور فسق و فجور ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ظاہری علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے. یہ کہنا نہیں ظاہری علوم علماء کے لیے نہیں، دونوں بھی ضروری ہے. ظاہری علوم بھی ضروری ہے، باطنی علوم کا ہونا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم آگے کے سوال کی طرف جاتے ہیں. غوث اعظم کے نزدیک شیخ اور مرید کی تعریف کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات خود دیکھ لے. جی. پیر کیسے ہیں کہ پیر ایسے ہیں جو علم میں کمال حاصل کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان. علمی کمال. عبادات کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کے مریدین فرماتے ہیں
کہ رات ہمارے ساتھ مغرب عشاء کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز پڑھتے، سبحان مگر درمیان میں غائب ہو جایا کرتے، یعنی اللہ کی یاد میں جنگلات کی طرف تشریف لے جاتے۔ کئی سال آپ نے 25 سال آپ نے ریاضات و مجاہدات کیے ہیں جنگلات میں۔ اور پھر پیر کی اور ایک بات، پیر کیسے، آپ زبانی طور پر کہنا ایک اور بات ہے، مگر عملی طور پر دیکھ لیں، آپ کی سیرت پاک میں ملتا ہے کہ رات ہو جاتی تو اپنے شاگرد جو آپ کی خانقاہ میں رہا کرتے، مدرسے میں رہا کرتے، ان کے حجروں میں، کمروں میں لائٹ جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے اپنے شہزادے کو بھیجا کرتے کہ وہ جائیں، جا کر کے ان کے کمروں میں چراغ جلائیں۔ اللہ پیر ایسا ہوتا ہے۔ اللہ، اور پھر پکا ہوا کھانا خود لا کر کے سرو فرمایا کرتے۔ اوہ سبحان پیر یہ ہوتا ہے۔ پیر مریدی کیا ہوتی ہے؟ پیر بتا رہے ہیں بن کے کہ پیر بنو، اللہ، بننا ہے، اگر میرے حقیقی قادری بننا ہے، میرے جانشین بننا ہے۔ مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی، حقیقتاً بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر، یقیناً بڑے پیر کا جو یہ عمل مبارک تھا وہ یاد آ گیا۔ پیر خالد الگیلانی مدظ اللہ العالی کو میں جب دیکھتا ہوں، میں یوٹیوب انٹرنیٹ پر، کبھی سوشل میڈیا پر اکثر آپ کے ویڈیوز آتے ہیں، جی جی، بارگاہ کی خدمت آپ خود کرتے ہیں، صاف صفائی کرنا، واقعی یہ ایک مثال ہے تمام سلاسل کے پیروں کے لیے، بے شک، تمام سلاسل کے۔ بھئی بڑے پیر کی بارگاہ کا سجادہ نشین نقیب جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ بھئی اس سے بڑا تو کوئی اور مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی لاک کھول رہے ہیں، وہی لاک کھول رہے ہیں، وہی جھاڑو جھٹکا کر رہے ہیں، وہی گنبد پاک کو دھو رہے ہیں، مزار پاک کو صاف صفائی کر رہے ہیں، پھر کھانے کا جب معاملہ، کھانے کا معاملہ خود تقسیم کر رہے ہیں۔ تو مجھے یقیناً بڑے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں جب پیر خالد الگیلانی مدظ اللہ العالی کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے صفائی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سارے پیروں کے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے۔ اب رہی بات مرید کی، تو بحیثیت مرید آپ کیسے رہے ہیں؟ حضرت مبارک المخزومی علیہ رحمہ یا کسی اور پیر کے پاس آپ تشریف لے گئے، بغداد کی کڑاکے کی سردی ہے، اس کے باوجود آپ نے ان کے گھر پر جا کر دستک دینا گوارا نہ کیا، رات بھر سردی میں ٹھہرے رہے، ادب بتلا رہے ہیں کہ مرید ایسا ہو۔ پیر کیسے ہیں خود بتایا، مرید کیسے ہیں خود بتایا۔ اب مرید کے بارے میں ایک جو آپ اپنے تذکرہ قادریہ میں فرماتے ہیں، فرمایا کرتے ہیں، اے میرے مرید سرشار عشق الہی ہو، خوش رہ اور بے باک ہو، اور خوشی کے نغمے گا، اور اطاعت میں جو چاہے کر، کیونکہ میرا نام بلند ہے۔ اے میرے مرید کسی سے ڈر مت، اللہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ جس سے میں نے اپنے مطلوبہ آرزو کو پا لیا ہے۔ آپ اپنے مریدین کو فرما رہے ہیں کہ اپنے مریدین کے لیے کہ تم خوفزدہ نہ ہو، اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارا کرے۔ تو پیر اور مرید کیسے رہنا خود بڑے پیر نے بن کر بتلا دیا ہے۔ اس کے اندر اور ایک سوال شامل کرتے ہیں صاحب کہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ اگر مرید ہو گئے تو ان کو جو ہے پیر صاحب کی جانب سے جو ہے ان کو جنت کی بشارت دی جا رہی کہ اب آپ کو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پیر آپ کی نماز بھی پڑھ لیں گے، آپ کے پیر بلند درجے پر فائد ہے۔ اب آپ مرید ہو گئے، اب یہ ساری چیزیں آپ کی حل ہو گئی، مشکل بھی حل ہو گئی، آپ کا کاروبار کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، اب تو دکانیں لگی ہوئی ہے، اب تو باضابطہ پوسٹر چھپتے ہیں کہ بھئی آپ بس مرید ہو گئے، آپ جو ہے آپ فارغ ہو گئے۔ یہ بالکل جہالت والی بات ہے۔ یہ اگر کوئی پیر ایسا کہتا ہے تو پلے درجے کا جاہل ہے، وہ پیر ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اگر مرید ایسا سمجھتا ہے تو وہ بھی جاہل ہے، اس کو دوبارہ سے اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی عمل نہیں بھی کرے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ کسی کے اوپر کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کو بخش کر شفاعت کر کر کے جنت میں لے جائے۔ وہ کریں گے، ان کا کرم ہوگا، مگر ان کے لیے لازم نہیں۔ صحیح۔ شفاعت کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونی چاہیے کہ بھئی وہ لازم نہیں ہے اللہ کے لیے کہ بخشے۔ بے شک، بھئی آپ تھوڑی زبردستی کر سکتے ہیں، وہ تو اس کی مرضی ہوگی۔ بے شک، حبیب پاک شفاعت کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے، بے شک، آپ کی زبردستی چلنے والی نہیں ہے کہ صرف بیعت ہو جانا اس چیز کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کے لیے سارے عمل چلے جائیں۔ خود بڑے پیر کو دیکھ لو نا، پیدائشی ولی ہے، بے شک، جنگلات میں 40 دن بھوکے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کھا، نہیں کھا، میری قسم دے کر، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، وہ قسمیں دے کر کے کھلا رہا ہے۔ تو یہ ریاضات مجاہدات ضروری، بڑے پیر سے دیکھ لو نا، آپ دور نہ جائیں، جی، دور نہ جائیں، بڑے پیر سے دیکھ لیں۔ بھئی مادرزاد ولی ہے، آپ جب 10 سال کی عمر میں مدرسہ جا رہے ہیں، کہا جا رہے ہیں اللہ کا ولی ہے، اس کے باوجود آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ جہالت والی بات کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو وہ پیر بھی جاہل ہے اور مرید بھی جاہل ہے، ضعف الطالب والمطلوب۔ اس کے اندر اور ایک مطلب تنزیہ طور پہ سوال کہ مطلب غوث پاک کا یہ جملہ ہے کہ مریدی لا تخف کہہ کر مطلب مریدوں کو تسلی دی۔ غوث پاک کا تو یہ ہے کہ فرمان کہ بھئی ان کا مرید جب تک نہیں مرے گا، جب تک توبہ نہیں کرے گا،
کہ کون سے مریدوں کے لیے غوث پاک فرمائے؟ بھائی کم سے کم غوث پاک کے تو راستے پر رہے، جی کوئی اور راستے پر نہ رہے، کم سے کم غوث پاک کے راستے پر رہے۔ غوث پاک جو ہے آپ، ایک ہوتا ہے بھاگا ہوا غلام، ایک ہوتا ہے وفادار غلام۔ جی جی بھائی غوث پاک کے سامنے بھی کم سے کم آپ ٹھہرنے کے اپنے آپ کو قابل بنا لیں، صحیح۔ وفادار غلام بن کر کے جائیں۔ بھاگا ہوا غلام ہو کہ صورت دکھانے کے قابل نہیں ہے، اللہ جھنڈ میں چلے جا رہے ہیں، بس کہیں اللہ، نظر پر آنکھ ملانے کے قابل نہ رہے، ایسا غلام تو بن کر نہ جائیں۔ ایسا غلام بن کر جائیں غوث پاک آتا ہوا دیکھ کر کہیں یہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے، اس پر رش کرے، یہ غلام بن کر کے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان یقیناً وہ توبہ، بخشش، مغفرت یقیناً ہے، لا تخف کا جو حکم ہے یقیناً ہے، مگر اس سے عمل سے بے پرواہ ہونا کوئی بھی، بڑے پیر نے خود نہیں فرمایا، بڑے پیر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ تمہارے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شے نماز ہے، حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا سبحان اللہ، بے شک کہ میرا مرید نماز سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، میرا مرید نیک کاموں سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ بڑے پیر کی خود زندگی دیکھ لینا۔ ہاں وہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ میرا اللہ سے رابطہ ایسا مضبوط، ایسا محکم ہے کہ جب تک کہ میں اس کی بخشش نہیں کرواؤں گا، اللہ سے میں محاجہ ہوگا، اللہ سے جو ہے لاڑ ہوگا، وہ میں لڑائی نہیں کہوں گا، محاجہ ہوگا، بلکہ وہ لاڑ و پیار، محبت کا اظہار ہوگا، وہ الگ بات ہے، ان رب کا عبد کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے ولی کا معاملہ ہے۔ مگر ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کر کے تنے آسانی میں نہ رکھ لیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، حرام بھی کھائیں گے، چوری بھی کریں گے، سب کریں گے، بڑے پیر بخشوا لیں گے۔ نہیں، بڑے پیر خود ایسا رہے گا، فرمائیں گے اے باری تعالیٰ انہوں نے میرے راستے پر، بھائی بڑے کم سے کم میں کہہ رہا ہوں بڑے پیر کے از خود راستے پر چل جائیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم اور ایک سوال کی طرف جاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات میں صفائی قلب غوث اعظم کی نظر میں قلب کی صفائی۔ دیکھیے کہ اولیاء کرام کا مشن ہی یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے ابتدائی جو پہلے سیشن میں نے کہا ہے کہ علماء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ علماء کرام یعلمہم الکتاب کی طرف توجہ دیتے ہیں اور صوفیاء کرام یزکیہم کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ بڑے پیر کے دور میں تو یہ تھا کہ دونوں ایک ہی برتن سے ملا کرتا تھا، بے شک یعلمہم الکتاب و یزکیہم والکتاب والحکمہ سب ایک جگہ ہوتا تھا، جو آتا جو مقصد کے لیے آتا وہ مقصد پورا اسی مقام پر ہو جایا کرتا۔ مگر اب چونکہ علیحدہ علیحدہ ہو گیا ہے، اسی لیے تزکیہ نفس کے حوالے سے بڑے پیر رضی اللہ عنہ ارضاہ نے بڑی توجہ فرمائی ہے، اور خود آپ کا جو مشہور واقعہ ہے، ظاہری علوم پورے مکمل ہو جاتے، جب تفاسیر ہو جاتی، ہونے کے بعد فرماتے کہ نحن رجعنا من القال الى الحال، اب ہم قال سے حال کی طرف جاتے ہیں، اللہ اکبر کی ضرب لگاتے تو بیٹھے ہوئے لوگ اپنی روح پرواز ہو جاتے، اللہ، یعنی اس قدر آپ صفائی کی طرف متوجہ دیتے۔ اور کون ہے کہ میں نام بھول رہا ہوں، ابن قدامہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں صرف 13 دن آپ کی مجلس میں رہا، میں نے فقہ حنبلی اور ساتھ ہی ساتھ فقہ حنبلی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی صفائی مکمل، سلوک مکمل کر، صرف 13 دن۔ سبحان تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا انداز کس قدر نمایاں اور واضح تھا صفائی قلب کی طرف، تزکیہ نفس کی طرف۔ آپ کا مقصد ہی یہ تھا کہ بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ محفل گھر پر آپ کے مدرسے میں، آپ کے خانقاہ میں رکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا کہ آپ بڑے پیر رضی اللہ عنہ ارضاہ یہ کام کے لیے، اور آپ خود فرماتے ہیں آپ کے کہ جو بندہ اللہ کی معرفت حاصل نہ کرے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ میری نظر میں شیطان بن جاتا ہے، اللہ، یعنی جس کا دل صاف نہ ہو وہ میری نظر میں پھر شیطانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے گناہگار گناہوں کے باعث اور پرہیزگار اطاعت و عبادت کی وجہ سے مجھ سے محبوب ہیں اور میری دید سے محروم ہے، یعنی جو بندہ گناہوں سے زیادہ لدا ہوا ہے، جس کا دل پاک نہیں ہے، تو میری دید سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ جو قلب کو صاف کرتا ہے وہ میرا محبوب ہوتا ہے اور میرے دل کے قریب ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ماشاءاللہ اس کے بعد صفائی قلب کے بارے میں ہم نے بھی سوال کیا اور اس کا آسان الفاظ میں جواب الحمدللہ ملا۔ اس کے بعد اور ایک سوال کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اولیاء کا سردار کیوں بنایا گیا؟ دیکھیے کہ کیوں بنایا گیا، جیسے میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو جو مقام عطا فرمانا چاہتا ہے فرماتا ہے۔ البتہ ایک روایت جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے، وجہ لکھی ہے، جی فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ شب معراج کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت براق جو ہے بدکنے لگا، اس وقت حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی روح مبارک نے اپنا کاندھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
قدم مبارک کے لیے پیش کیا. یہ فتاوی رضویہ میں ملتا ہے آپ کو باضابطہ طور پر. یہ فتاوی رضویہ میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے نقل فرمایا. تو فرماتے ہیں اس وجہ سے چونکہ انہوں نے اپنا سر، اپنا کاندھا آقا کریم علیہ السلام کے قدم مبارک کے لیے پیش فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ سر کو بلند کرنے، وہ قدم کو بلند کرنے کے لیے تمام اولیاء کرام کے سروں پر ان کے سر کو رکھا ہے. اور رہی بات اب غوث العظم ہے، غوث العظم کا ایک تو غوث ایک ٹرمینالوجیز میں سے ایک ٹرمینالوجی ہے جی. یہ اہل تصوف کے ہاں غوث، ابدال، اختاب، اوتاد، قطب یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. اور لہذا چونکہ سارے اولیاء کرام کا سردار بنایا گیا اسی لیے آپ کو غوث العظم کہا گیا. اب کہنے میں اعتراض ہوتا ہے غوث العظم تو اللہ ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اللہ اگر بنائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خدا ہے. بالکل. اللہ اگر کسی کو غوث العظم بنائے تو کیا پرابلم ہے؟ بے شک. ہر کوئی فاروق اعظم کہتے ہیں، حضرت عمر کو فاروق اعظم کہتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں، سب سے بڑے سچے تو حبیب پاک ہونا چاہیے نا. پھر تو وہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، فاروق اعظم پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، امام اعظم پر اعتراض نہیں ہوتا جو مخلدین ہیں جی ہاں، ان کو اعتراض وہاں نہیں ہوتا. اعتراض ہوتا ہے غوث العظم پر. بھائی آپ مفتی اعظم بناتے ہیں اپنے ملک کا مفتی اعظم بناتے ہیں، جبکہ اللہ خود فرما قل اللہ یفتیکم، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں اللہ فتویٰ دیتا ہے. تو سب سے بڑا مفتی تو اللہ ہوا نا، مفتی اعظم تو اللہ ہوا، یہ شرک نہیں ہوتا. پھر جب آپ مفتی اعظم بن سکتا ہے آپ کا مفتی، تو وہاں پر جائز ہے آپ تعویل کریں گے، وہ تعویل آپ جو کریں گے یہاں ہم غوث اعظم کی وہی تعویل کریں گے. صحیح. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم اور ایک سوال کرتے ہیں، کیا بت اور اولیاء میں فرق نہیں؟ استغفر اللہ، اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی تقابل نہیں ہو سکتا. بت کو ہم اولیاء کرام کے ساتھ نسبت کرنا بھی یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ بالکل ایسی بات ہے کہ بھئی جس کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، کوئی تقابل نہیں ہوتا. جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں ٹھہرا ہوا، لیٹا ہوا، جو الفاظ انداز استعمال ہوتا کرتے ہیں یہ سری گمراہی ہے، اور یہ بے ادبی اور صراحتاً گستاخی ہے. اس قسم کے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہو سکتا. وہ قرآنی آیات جو بتوں کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ اولیاء کرام کے لیے استعمال کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. جیسے میں نے آپ آنے سے قبل شاید پہلے سیشن میں نے ایک ذکر کیا کہ اولیاء کرام کیسے اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں، کیسا ان کا تصرف پھیلتا ہے. میں کل گلبرگہ شریف میں تھا تو ایک میں نے مثال دی ہے. اس کی مثال کیسی ہے اولیاء کرام کی؟ زندگی میں ہے تو ان کا فیض محدود رہتا ہے، زندگی سے گزرنے کے بعد فیض پھیل جاتا ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ آپ ایک شیر کو پکڑ کر لا کر ایک پنجرے میں زو میں رکھ دیے ہیں. اب وہ شیر ہے، دھاڑتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، اس کے اندر ساری صفات ہے، مگر وہ محدود ہے، اس کی لیمیٹیشنز ہے، قید میں بند ہے. ویسے ہی ایک ولی جب تک اس کی روح اس پنجرے میں محدود ہے اس کا فیض محدود ہے. جیسے ہی شیر کو آپ باہر چھوڑیں گے وہ جھپٹے گا، مارے گا، بتائے گا کہ کون ہے، اپنے جوہر دکھائے گا. بلا تشبیہ ایک ولی جب اس کے قفس عنصری سے اس کی روح باہر نکل جاتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے، تو پھر وہ فیض پہنچانے میں وہ اور زیادہ مؤثر ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ہم اور ایک سوال کرتے ہیں، کیا 11ویں یا 12ویں کی نیاز کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے کہ یہ ضروری یا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ اپنی اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا معاملہ ہے کہ اگر آپ کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے آدمی اس کا چرچا، اس کا ذکر اتنا زیادہ کرتا ہے. اگر ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولیاء کرام سے محبت ہے تو یقیناً کریں گے. اس کے جواز، اس کے جائز طریقہ کار پر بحث نہیں ہوگی، بلکہ محبت آپ سے وہ عمل کروائے گی. اگر محبت نہیں ہے تو آپ مت کریے، اس کے اوپر کوئی آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا. مگر کرنے والوں کو شرک اور کفر کا فتویٰ لگانا یہ بالکل درست و جائز نہیں ہے. 11ویں ہو، 12ویں ہو، چاہے زیارت ہو یا چہلم ہو، چاہے برسی ہو، یہ سارے کے سارے ایصال ثواب کے کام ہیں. ایصال ثواب کی دلائل قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس کے بعد ہم اور ایک سوال کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا، جیسا کہ پہلے سوال ہو چکا ہے کہ غیر اللہ سے سوال مانگنا بالکل جائز ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ حقیقی مدد فرمانے والا ہے اور اس کے حکم سے، اس کے اذن سے، اس کی اجازت سے اولیاء اللہ بھی مدد فرمانے والے ہیں. اس طریقہ کار سے ہے تو یہ غیر اللہ سے سوال جائز ہوگا. اس سیشن کا آخری سوال، کرامات کا ثبوت قرآن اور حدیث کی روشنی. دیکھیے کرامات کہتے کس کو ہیں؟ کرامات دراصل معجزے کا ایک حصہ ہوتا ہے. غیر نبی کو جو اللہ تعالیٰ
کمالات عطا فرماتا ہے اس کو کرامات کہا جاتا ہے. اور کرامات مقصود نہیں ہوتا ہے، محمود ہوتے ہیں. مقصود نہیں ہوتے، محمود ہوتے ہیں. کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ولی ہو اس کی کرامات لازماً ہو. اس کی اصلی کرامت اس کی استقامت ہوتی ہے. الکرامت الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے کرامت پر فوقیت رکھتی ہے. کرامت نفس کی خواہش ہوتی ہے، استقامت رب کی خواہش ہوتی ہے. سبحان فرق یہ ہوتا ہے. اب رہی بات کرامات اولیاء کرام سے، یقیناً صادر ہوتی ہے. قرآن و حدیث میں اس کی بے شمار دلائل ہیں. حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے حجرے میں تازہ ترین پھل جنت سے پہنچایا کرتا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ثبوت ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اب مدد مانگنے کی بات آئی نا، ایک اور ایک مجھے وہ استعانت کی بات آئی تو غیر خدا سے مانگنا، ایک اور ایک دلیل حضرت سلیمان کے بارے میں. قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی قبل ان یأتونی یا ایھا الملأ، اے میرے ساتھیو، اے میرے مجلس میں بیٹھنے والوں، کہ تم میں کا کون ہے جو وہ خاتون کے آنے سے پہلے یہاں لے کر آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر ہے، وہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، نبی ہے، مگر وہ غیر خدا کو بول رہے ہیں کون میری مدد کرے گا اس معاملے میں. تو غیر خدا سے مانگنا یہ جائز ہی نہیں، اجازت بھی نہیں، بلکہ جائز بھی اس کی دلیل قرآن سے ہے. تو آصف برقیہ جو نامی شخص جو تھے، اور وہ گئے جا کر کے بڑی دور سے ان کا وزنی تخت لا کر کے حضرت سلیمان کے سامنے پیش کیا. کرامات یہ واضح ہے، ثابت ہے. اور اصحاب کہف کی کرامات ثابت ہیں، بے شک قرآن کریم میں اس کا حصہ ہے، ذکر ملتا ہے. اور کرامات جو ہے بے شمار کرامات کا ذکر اشارتاً اور کنایتاً قرآن کریم میں واضح ہے. اب رہی بات احادیث طیبہ میں، احادیث طیبہ میں بھی بے شمار صحابہ کرام کی کرامات کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں ٹھہر کر حضرت ساریہ کو نہاوند نے پکار رہے ہیں، کرامت ہے یا ساریہ الجبل. آپ جب مدینہ پاک میں زلزلہ کے مضافات میں زلزلہ ہونے لگا، جا کر اپنی لکڑی کو ٹیکا ٹیک کر کے کہنے لگے، اے زمین اگر عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا تو زلزلہ کر، حل اگر نہیں تو خاموش ہو جا. زمین اسی وقت خاموش ہو گئی. حضرت عمر فاروق کی کرامت مشکات المصابیح میں یہ واضح طور پر حدیث پاک حضرت سفینہ کی ملتی ہے. اپنے قافلے سے جدا ہو گئے، جو کر جنگل کی طرف نکل پڑے. جب جنگل میں گئے تو ایک شیر سے سامنا ہوا، کہنے لگے جب وہ قریب آنے لگا، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں. جب یہ کہا تو وہ شیر دم ہلاتے ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ چل کر آپ کو جنگل کے باہر تک لے آ کر چھوڑ گیا. یہ حدیث پاک ہے، یہ مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، جس میں ہر کوئی پڑھتا ہے. مشکات المصابیح تو قرآن اور حدیث میں اولیاء کرام کی کرامات کا تذکرہ بخوبی بہتر انداز میں ملتا ہے، اور ان کی کرامات کا تذکرہ ملتا ہے. پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ کرامات اصل مقصود نہیں ہوتا، استقامت اصل شریعت پر پابندی اصل مقصود ہوتا ہے. اولیاء کرام وہی سب سے زیادہ عمل کر کر کے بتاتے ہیں کہ شریعت مطہرہ پر پابندی ہو، یہی سب سے بڑی ان کی کرامت ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. ہمارا پروگرام اختتامی مراحل پر آ چکا ہے. ایک آخری سوال کہ تحفظ ناموس رسالت کس کی ذمہ داری ہے، اور ہم ہندوستان میں ناموس رسالت کا کس طریقے سے تحفظ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، تحفظ ناموس رسالت ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کا، علماء ہو، مشائخین ہو، زعماء ہو، عام آدمی ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اب چونکہ یہاں کا قانون جو ہے اس قانون کو فالو کرتے ہوئے آپ قانوناً جو ہے اس کے خلاف کیسز بک کروا سکتے ہیں، ایف آئی آر کروائی جا سکتی ہے، کروا کر کے اس کو قانونی شکنجے میں جکڑا جائے، اور اپنے قائدین حکومتوں سے، ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کیا جائے کہ ایسا سخت قانون بنائے کہ اگر کوئی بھی آدمی اس قسم کی ہرزہ سرائی کرتا ہے کسی بھی مذہب کے خلاف، کسی بھی پیشوا، کیونکہ اگر ہم خالی سرکار کی بات کریں گے تو شاید لوگ نہیں مانیں گے. جی تو آپ یہ کہیے اس میں ایڈ کرتے ہوئے کہ بھئی سارے مذاہب کے لوگوں کو شامل کر لیں، جو بھی مذہبی پیشوا کی بے ادبی اور گستاخی کرے گا تو اس کے لیے ایک سزا ہونی چاہیے. یہ اگر آپ بات کہیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ یہ بات کو قانونی درجہ دیں، اور اس سے جو ہے بہت حد تک اس پر عمل آرائی ہو سکتی ہے. اس سے بڑھ کر آپ عمل کے ذریعے سے آقا کریم علیہ السلام سے اپنی نسبتوں اور وابستگی کا اظہار کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس سیشنز کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو استفادے کا اس سے موقع عنایت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے. میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا فرما کر
الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے باری تعالیٰ، یہ جو نشست رکھی گئی تھی اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین اے پاک پروردگار، جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما۔ اگر اس میں کوئی سہون اور باری تعالیٰ خطان کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف کہی گئی تو اپنے فضل و کرم سے آقا کریم علیہ السلام اور بزرگوں کے صدقے و طفیل اسے معاف فرما دے۔ باری تعالیٰ اولیاء کرام کے صدقے و طفیل ہماری ظاہر اور باطن کو سنوار دے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دے، اولیاء کرام کو ماننے اور سچی محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو باری تعالیٰ جناب مولانا زید عالم صاحب اور مولانا شیخ فیروز صاحب دونوں کو باری تعالیٰ دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ان سے دین کا اور کام لے لے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ۔ وہ